بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 243 گزشتہ درس میں ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام آیا تھا۔ اس پس منظر میں کہ جو لوگ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں وہ در حقیقت اللہ پر ایمان اور بھروسہ نہیں رکھتے۔ چنانچہ پلیگ کی بیماری سے، طاعون کی بیماری سے قوم بنی اسرائیل بھاگ رہی تھی۔ اللہ پاک نے انہیں موت دے دیا اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو زندگی عطا فرما، جس میں دو عقیدے کھل کر سامنے آئے کہ بندے کو ہر حال میں اللہ کو خالق اور مالک ماننا اور سمجھنا چاہیے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کی دعاؤں سے زندگیاں آسان ہوتی ہیں۔ مردے کو جب زندگی مل گئی تو زندوں کو کیسے نہیں زندگی مل سکتی، اس لیے یہ دو بات خاص طور سے قابل توجہ تھی۔ چنانچہ آج کی آیت میں اسی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھتے ہوئے خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، تو اے لوگو اللہ کی راہ میں دین کی بلندی کے لیے قتال کرو۔ جہاد اور قتال پر بڑی تفصیل سے میں نے بحث کر دی ہے۔ اسلام میں قتال، جہاد اور جنگ کا جو تصور ہے وہ ڈیفینس کا تصور ہے، پہل کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ یعنی دشمنان دین تو موجود ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ہرگز اس سے زبردستی لڑائی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ دین میں رخنا ڈالنے کے لیے، دین کو برباد کرنے کے لیے، چاہے زبان سے، ادا سے، قلم سے، کسی طرح سے وہ اگر پہل کر رہے ہیں تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا ڈیفینس کریں، یہ آپ پر فرض ہے۔ لیکن کھوج کر کے آپ جائیں تلاشنے کے لیے کہ کون دشمن ہے، یہ آپ پر ذمہ داری اور ہم پر ذمہ داری نہیں ہے۔ ہزاروں دشمن ہیں لیکن وہ اپنی دشمنی میں ہے، صرف آپ سے وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ فار ایگزامپل آپ لیجیے نا، بہت سارے ہندو ہیں نا، بہت سارے کافر ہیں جو اپنے کفر میں، اپنے ہندوازم میں گامزن ہیں، گھنٹہ چلا رہے ہیں بس، لیکن وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے کہ نہیں ہمارے مذہب کو اپنا لو، ہمارے دین کو اپنا لو، ایسا نہیں کرنا چاہتے، تو آپ بھی ان سے کچھ نہیں کرتے۔ وہ اپنے اس میں ہے، آپ اپنے اس میں ہیں۔ جس کو قرآن پاک نے کہا وہ ان کا دین ان کے ساتھ ہے، آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے۔ خیر، تو اگر وہ پہل کرے آپ سے زور آزمائی کے لیے، پیش قدمی کریں، تو آپ ڈیفینس کریں گے، یہ آپ کو ہے۔ لیکن وہ پیش قدمی نہ کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہا۔ اس سے یہ بھی عقیدہ معلوم ہوا کہ جو کفار آپ کے اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اسلام تلواروں کی زور پر، آپ اس کو مثال دیتے ہیں، بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، یہ سب میں دیکھو محمد عربی جنگ کرے، لڑائی کرے، تو جنگ اور لڑائی کے زور پر اسلام پھیلا ہے۔ تو آپ جواب دیجئے کہ اس کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ایسا سوال کر ہی نہیں سکتے۔ بدر بھی واقع اس وقت ہوا ہے جب
کفاران نے، مکہ کے کفاروں نے مصطفیٰ جان رحمت کو مدینہ جانے کے باوجود سکون سے جینے نہ دیا ظاہری طور پر، اور بار بار چیلنج کیا، بار بار چیلنج کیا، تو ڈیفینس کے لیے مصطفیٰ نکلے۔ اور اسی بدر میں ہزیمت اور شکست ہونے کے بعد احد واقع ہوئی۔ تو کہنا یہ ہے کہ جس بھی جنگ کو آپ پیش کرو گے اسلام میں، اس جنگ کا بیس نظر آئے گا کہ پہل کرنے والے اپوزیشن ہی تھے، اسلام والے مجاہدین نہیں تھے۔ تو پھر اسلام پر اعتراض کرنا نہایت جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، وہی مطلب ڈیفینس کرو، مذہب کا دفاع کرو۔ وَاعْلَمُوا، یقین رکھنا، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی۔ ہوتا کیا ہے، لڑائی کے وقت انسان آپے سے باہر ہو جاتا۔ آپ خود اس کو محسوس کیجئے، جب گھر میں بیوی سے جھگڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں جتنی گالیاں یاد ہو سب بک دیتے ہیں، آپ آپے سے باہر ہو جاتے۔ لڑائی میں یہ بھی تو بول سکتے تھے بدتمیز، بے وقوف، گستاخ، اس طرح سے بھی ادب کے جملے بھی ڈانٹ کے ہوتے ہیں نا، لیکن نہیں، جتنی گالیاں یاد ہیں اس کو آپ بک دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آپے سے باہر ہونا۔ تو اللہ پاک کہہ رہا خبردار، اگر مذہب اسلام کی بلندی کے لیے مومن ہو، شریعت کے دائرے میں لڑ رہے ہو، دفاع کر رہے ہو، تو کسی بھی جنگ میں، چاہے وہ خانگی جنگ ہو، معاشرتی جنگ ہو، میدانی جنگ ہو، ملکی جنگ ہو، عالمی جنگ ہو، کوئی بھی جنگ میں اگر تمہیں موقع ملے تو آپے سے باہر نہ ہونا، ہوش حواس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ یقین رکھنا کہ تمہاری ہر ادا کو، تمہاری ہر بولی کو اللہ سن بھی رہا ہے، تمہارے عمل کو وہ جان بھی رہا ہے۔ اس کو دھیان کریں۔ تو اب آپ بیوی سے لڑیں گے تو ظاہر ہے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی جس کو میں ڈانٹ رہا ہوں وہ میری بیوی ہے، اس کو گالی کیوں بکوں؟ جس کو میں بول رہا ہوں وہ میرے بچے ہیں، اس کو گالی کیوں بکوں؟ اب اپنی اولاد کو بول دیتے حرامی کہیں کا ہے، تم نے خود پیدا کیا اور تم خود کہہ رہے ہو حرامی؟ ارے ایسا کیسے ہوتا جی؟ تم خود اس کے باپ ہو اور حرامی کا جملہ کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ حرامی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اصلی کوئی باپ نہیں ہے، لیکن تم خود باپ ہو۔ یہ ہے آپے سے باہر ہونا، ڈانٹ ڈپر تنبیہ، یہاں تک کہ مار وغیرہ کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شعور کھو بیٹھو، عقل کھو بیٹھو، جس کو آپ کہتے ہیں جوش میں ہوش نہ کھونا، یہ مطلب ہے۔ لہٰذا تنبیہ، جہاد، جنگ، جہاں کہیں بھی پہلو ہو، مذہب اسلام کو نگاہ میں رکھنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں سن بھی رہا ہوں، جان بھی رہا ہوں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 244 کے بعد 245 میں اللہ سبحانہ فرماتا من ذا الذی یقرض اللہ، بڑی اچھی آیت کریمہ ہے، بڑا ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ آیت کریمہ پر اگر غور کریں گے تو آپ کی زندگی کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں اور پھر میں آپ سے کہوں یار مجھے 50,000 روپے قرضہ دو گے، تو آپ شرما کر نیچے چہرہ کر لو گے کہ نہیں؟ کہ بھائی آپ کا خود میرے اوپر قرض ہے، پھر آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ اللہ پاک کے آپ بندے ہو، مخلوق ہو، مملوک ہو، آپ کی زندگی خود قرضی والی زندگی ہے، آپ نے اپنے سے اپنی زندگی کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ مستعار حیات ہے، صحیح ہے؟ تو پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کون بندہ ہے جو مجھے قرض دے؟ اماں کچھ سمجھے آپ؟ اے اللہ تو مالک ہے، وہ خالق ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرضہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ یا تو تنگ دستی ہو یا ضرورت ہو، اور اللہ دونوں سے پاک ہے، تنگ دستی سے بھی پاک ہے، ضرورت سے بھی پاک ہے۔ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے قرضہ لیا جاتا ہے جو مالک ہو، جو آقا ہو، جو خود مقروض نہ ہو۔ لیکن بندے کی تو شان ہی مقروض ہے، اس کی زندگی ہی مقروض ہے، وہ خود اپنا مالک نہیں ہے، اپنے نفس کا مالک نہیں ہے، کب اسے موت آ جائے، کب اسے حیات کب تک چلے کوئی نہیں۔ لیکن اللہ پاک پھر بھی کہہ رہا ہے کون ہے جو قرضہ دے؟ کچھ سمجھے آپ جملہ؟ من ذا الذی، کئی مقامات پر یہ آیت کریمہ، یہ آیت آپ دیکھیں گے جا کے تو آپ کو پارہ نمبر 4 یا 5 میں بھی ملے گی، اور 27 یا 28 میں بھی ملے گی آپ کو جا کے کہ اس قسم کی آیت کون ہے جو قرضہ دے۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ جس طرح قرضہ دینے والا پورے کمانڈیڈ انداز میں زندگی کاٹتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے ملتا،
صحیح ہے، اگرچہ وہ آج کل جو ہے وہ LIC پالیسی وغیرہ والے بھی سب برباد کر دے رہے ہیں، نوٹ بندی والے تو اور برباد کر دے رہے ہیں، چھوڑیے ادھر، لیکن ایک نیچرلی اور ایک کامن سینس کا یہ ہے کہ جس کو آپ قرضہ دیتے ہیں آپ کو امید رہتی ہے کہ ہمارا پیسہ سیف ہے، ملتا، یہ صحیح ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے اتنی امید نہیں رہتی ہے کہ آپ کو یہ رہتا یا نہیں رہتا، لیکن جس کو آپ دے دیے بینک وغیرہ میں آپ رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ وہ میرا پیسہ ہے، اگر سفید منی ہے تو، اگر جائز کمائے ہے تو اب آپ توجہ سے دیجیے۔ ایک بات یہ ہے، تو ایسے ہی اللہ پاک بس اسی لاجک کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح تم دنیا میں کسی کو قرضہ دو تو تمہیں امید رہتی ہے نا کہ مجھے ملتا، تو ایسے ہی ایک امید یہ باندھنا کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے، تم اگر مجھے دو گے تو امید قوی اور یقین رکھنا کہ تجھے ملتا، ایک بات۔ اور دوسری بات، قرضہ کا مطلب کیا ہے؟ میں کھانے سے پاک ہوں، میں پینے سے پاک ہوں، میں ہر اس چیز سے پاک ہوں جس چیز کو خواہش کہا جاتا ہے۔ جسم و جسمانیات کی صفت ہے خواہش کرنا، اور میں جسم والا نہیں ہوں، نور ہوں، مجسم نہیں، منور ہوں، میرے اندر خواہش نہیں، میں اللہ ہوں اور صمد ہوں، بے نیاز ہوں، لم یلد ہوں، میں والد نہیں ہوں، ولم یولد، میں بچہ بھی نہیں ہوں کسی کا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرا کوئی شریک اور ساجی بھی نہیں ہے، نہ کوئی میری بیوی ہے، نہ کوئی میرے بچے ہیں، کوئی نہیں، میں ہوں، بس میں ہوں، اس میں کوئی نہیں ہے شریک، نہ کھانے کے اعتبار سے، نہ پینے کے اعتبار سے، نہ بچے کے اعتبار سے، نہ بیوی کے اعتبار سے، کسی زاویے سے شریک نہیں ہے، تو پھر قرضہ تو اپنے ایکول کو دیا جاتا ہے نا، جس کو سمجھ میں آئے کہ یہ میری طرح ہے، یہ میرا ہے۔ لیکن کمال سوچئے، فکر دوڑائیے کہ وہ رحیم، وہ رحمان، وہ شکور، وہ آپ کے تمام تر نعمتیں دینے والا، وہ خود قرضہ مانگ رہا ہے، مانگنے کا لفظ بتا رہا ہوں، مانگ رہا ہے، کمال ہے، خود مانگ رہا ہے۔ کچھ ہوگا فلسفہ ضرور، کچھ ہوگی حکمت ضرور، اور سب سے بڑی حکمت سنیے، جب یہ آیت کریمہ یا اس قسم کی آیت کریمہ ایک اور آیت کے سہارے سے آپ کو بتاؤں تو بڑا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ دیکھیے سورہ حدید کی آیت نمبر 11 کے تحت اللہ پاک وہی یہی پر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں پر بھی وہی آیت ہے، ایک سیم۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ انصاری، ایک صحابی ہے انصاری، مدینہ سے جو ہجرت کر کے نبی گئے، وہاں جو مصطفیٰ کو مانے، قبول کیے، اس کو انصار بولتے ہیں۔ مدینہ سے جو ہجرت کر کے گئے وہ مہاجر ہیں، مدینہ میں رہ کر کے جو نبی کو مانے وہ انصار ہے۔ تو حضرت ابو دحدہ انصاری مدنی، جب یہ آیت اتری تو ایسے ہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کو کہاں، اللہ کو ضرورت ہے کیا قرضہ کی؟ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اس طرح میں آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ کیونکہ قرضہ تو ضرورت کے تحت لیا جاتا ہے، تو اللہ تو مالک ہے، خالق ہے۔ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ وہ سیف ہو، وہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہی قرضہ ہے، سب سے زیادہ جس کو پیار کرتے۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 کی فرسٹ آیت بھی دیکھے ہوں گے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو اگر نیکی کمانا چاہتے ہو تو نیکی اسی وقت تم کما سکتے ہو جب سب سے محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پارہ نمبر 4 کی فرسٹ آیت، مما تحبون، جس کو محبت سے رکھتے ہو۔ تو حضرت ابو دحدہ انصاری ایک باغ میں، آج کے حساب سے سمجھاؤ، فارم ہاؤس جس کو بولتے ہیں، ایسا تھا، ایسے میں اسی میں رہتے بھی تھے اور کھجور کے باغات تھے۔ نبی پاک نے جب ایکسپلین کیا کہ مراد یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پیار والی چیز ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ قرض ہے، وہ قرض حسن ہے، تو رسول پاک کے جن القدر صحابی نبی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ چلیے میرے ساتھ، چلیے میرے ساتھ۔ آقا کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں رکیے، اپنے باغ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آل اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں، نکل جاؤ، ادھر آؤ،
بیوی آواز دیتی ہے، ارے کیا بات ہے، یہ اچانک ایسا کہ کہیں جانا ہے کیا؟ تم تو نکلو تو پہلے۔ سارے بچے جتنی بیوی تھی سب، بیوی بچے سب نکل گئے، اور جیسے ہی پاک سے باہر نکلے رسول پاک کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو شیورٹر بناتا ہوں، یہ اللہ کی راہ میں قرضہ دیتا ہوں۔ اب نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، غور کر رہے ہیں اب یہ کہاں رہیں گے، کہاں رہیں گے؟ تو آقا نے ضبط کرتے ہوئے، اللہ پاک کے رسول نے دعا دیا، جب یہ دے دیے تو اب یہ چلنے لگے بال بچوں کے ساتھ۔ آج کی بیویاں ہو تو ان کے ساتھ جانے کے بجائے اپنے گھر کے بھائیوں کو بلا کر کہیں گے میں ان کے ساتھ نہیں رہتی، اب رہا کیا ان کے پاس۔ اب غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیورٹر اور ضامن بنایا تو آقا علیہ السلام کے صحابی جب بال بچوں کے ساتھ جا رہے تھے آگے، تو نبی پاک دوسرے صحابہ کو کہتے ہیں، تم جانتے ہو اللہ پاک نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو جنت میں اس سے کتنا خوبصورت باغ ان کے بدلے میں اللہ نے عطا کیا ہے، میں تمہیں دکھا دیتا۔ اگر تمہیں جنتی خرچ کرنے والے شخص کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، اللہ پاک نے ان کے بدلے میں ڈائریکٹ عطا فرمایا ہے۔ اور اتنا بے حساب انہیں ملا کہ کہا نہیں جا سکتا کتنا ملا ہوگا۔ کہنا یہ ہے کہ قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی چیز کے لیے وسیلہ اور واسطہ اور ضامن بنا کر کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ قرض حسن کہلاتا ہے، اور وہی مانگ رہا ہے اللہ پاک کہ اے لوگوں، ہے کوئی جو اپنے محبوب سے محبوب ترین چیز کو، میرے حبیب کو وسیلہ بنا کر کے میری بارگاہ میں خرچ کرے، تو میں اسے ڈائریکٹ بنا کر کے ڈائریکٹ اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اسی کی طرف من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرضاً حسنا، قرض حسن دے۔ قرض حسن کا مطلب دنیا میں قرض دو، ہو سکتا ہے وہ انکار کر بیٹھے کہ میں نہیں لیا، ان کو ان کے فائننس کمزور ہو جائیں تو انکار کر بیٹھے جو کرنا ہے کر لو، لیکن وہ قرض ہو سکتا ہے، قرض حسن نہیں ہو سکتا۔ قرض حسن وہ ہے جو بندہ مومن غلام مصطفیٰ کو اپنا ضامن بنا کر میری بارگاہ میں دے تو میں اسے گارنٹیڈ اس کا بدلہ، اور بدلہ کیسا آگے فرماتا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ آج انٹرسٹ کے بارے میں مسئلہ پوچھتے کہ ہم نے 2 لاکھ روپے رکھے تھے، 2,500 روپے آئے ہیں انٹرسٹ، کیا اس کا حکم ہے شریعت کا؟ دیکھ رب العالمین فرما رہا تم نے 1 لاکھ روپیہ یا 1 روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قرض حسن مصطفیٰ کو وسیلہ اور شیورٹی بنا کر دیا تو رب فرماتا ہے بے حساب انٹرسٹ دوں گا۔ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کثیرہ کا لفظ سمجھ رہے ہوں گے، کثرت سے تمہیں زیادتی دوں گا، کثرت سے تمہیں انٹرسٹ دوں گا، خوب سے خوب دوں گا، گمان نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنا میں دوں گا۔ لیکن شرط ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ضامن بنانا، اس کا وسیلہ بنانا۔ یہ یاد رکھنا کہ جو بھی تم کرنے جا رہے ہو خرچ، دل پر کامل یقین کے ساتھ کہ میں اپنے حبیب کو وسیلہ بنا کر اے اللہ تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں، جس کو بولتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ کو دینا ہے، دے دیتے ہیں آپ۔ 1 روپیہ بھی خرچ کیجئے، 50 پیسے بھی خرچ کیجئے تو رضا الہی اللہ پاک کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے، وہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر اور عمر کی بڑی مشہور روایت ہے، نبی نے جب کہا تھا کہ جاؤ جنگوں میں جانا ہے، اپنے اپنے گھر سے چندہ لاؤ، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر رسول پاک کو دے دیا، ابو بکر صدیق نے پورا مال لا کر دے دیا، اور اتنا پورا مال کہ عمر فاروق کے آدھا مال کے برابر بھی نہ ہو سکا۔ عمر فاروق نے آدھا لایا تو ابو بکر کے پورے مال کے برابر ہوا، تو حضرت عمر سوچ رہے تھے آج تو میں ابو بکر پر آگے بڑھ گیا کہ میں آدھا دیا تو ابو بکر سے زیادہ ہے، تو میرے آقا مجھے زیادہ خوش ہوں گے، مجھ سے زیادہ خوش ہوں گے، مجھے زیادہ دعائیں دیں گے۔ تو آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کامیاب ہو گئے، تو عمر فاروق نے کہا کامیاب ہو گئے؟ کیسے کامیاب ہو گئے؟ میں اتنا لا کے دیا ہوں کہ ابو بکر کے پورے پر بھاری ہے، تو کہا یہی فرق ہے تم میں اور ابو بکر میں،
یہی فرق ہے تم میں ابو بکر میں کہ تم نے اتنا جتنا دیکھا ابو بکر نے سب دیکھا. تم نے کوانٹیٹی دیکھا ابو بکر نے کوالٹی دیکھا. تم آدھا لائے ہو ابو بکر پورا لا دیا ہے. تو یہ پورا جو لایا ہے سمجھتے ہو یہ پورا لا کر دے دیا ہے, تم تو آدھا رکھ کر کے آئے ہو. اگرچہ تم آدھا ان کے مال کے پورے برابر ہے لیکن نہیں, اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. کوالٹی, یہی فرق ہے. آپ کچھ بھی دیجئے اس کچھ میں مصطفیٰ کی رضا, ان کا وسیلہ, ان کی ضمانت رکھیے. وہ کچھ نہیں سب کچھ بن جائے گا آپ کے لیے, سب کچھ بن جائے گا. لاکھوں آپ دے دیجئے کچھ نہیں بن پائے گا, کچھ نہیں بن پائے گا اگر آپ نے لاکھوں کو دیکھا. آج دعوتوں میں کیا ہوتا ہے, آپ ہم سب دعوت کرتے ہو تو آپ یہ نہیں کہتے ہو دعا کیجئے کہ اللہ پاک قبول کر لے, میری بیٹی کی شادی سکسیسفل ہو یا میرے بچے کی شادی سکسیسفل. ایسا نہیں بولتے. کھانا اچھا تھا کہ نہیں یہ بولتے آپ, میٹھا تھا اچھا کہ نہیں یہ بولتے آپ. تو اس کا مطلب آپ کوانٹیٹی گنا رہے ہیں, کوالٹی نہیں گنا رہے. کوالٹی یہ تھی دعا کیجئے اللہ رسول راضی ہو جائے, میری بیٹی کو ان کے گھر کا سکھ ملے. دعا کیجئے میرے بیٹے کی شادی سکسیسفل ہو اور دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے. یہ ہے کوالٹی. تب جا کر کے سب کی دعائیں ملتی ہیں, رسول کی دعا ملتی ہے, اللہ کی طرف سے قبولیت کی گارنٹی آتی ہے. تو کوالٹی اللہ پاک پسند فرماتا ہے, کوانٹیٹی نہیں. 6000 ارے کتنی آپ پورے پرانے زمانے کے لوگوں کو دیکھیے کتنی عمریں ملی. آپ کو تو 60 سال 70 سال, اور وہ بھی اگر 20 سال 30 سال نکال دیں بدماشی کی زندگی کو تو وہ بھی آپ کی 10 سال 20 سال کی عمر ہوگی عبادت کی. لیکن 400 برس کنٹینیو بے ریا, بے دیکھے, بے دکھاوا, بے نمود کی جو عبادت ہو کر ہوا کرتی, وہ کیسی عبادت ہوگی آپ سوچ رہے ہیں. عمر بھی 400 برس, عبادت بھی ویسی ہی. اور جب اللہ کے رسول تعریف کریں تو اب تو وہ گارنٹیڈ ہی عبادت ہوگی, ہے کہ نہیں. لیکن آپ کی کوالٹی ایسی عظیم ہے کہ وہ 400 سالہ بے ریا عبادت پر بھاری ہے. صحابہ کرام ذکر اسی کا کر رہے تھے ایک موقع سے کہ دیگر امتیوں کو جب عمر زیادہ ملی تو عبادت بھی زیادہ, عبادت زیادہ ملی تو ان کو ثواب بھی زیادہ, سب کچھ زیادہ ایسا. تو آقا سن کر کہتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں عمر زیادہ ملی, عبادت زیادہ, سب زیادہ, لیکن تیری ایک رات کی عبادت ان کے 400 سال کی عبادت پر بھاری ہے. یہ کوالٹی ہے, یہ کوالٹی ہے. اللہ پاک کوالٹی کو پسند کرتا. آپ کو بیسٹ کوالٹی آف امت میں بیسٹ کوالٹی بنایا ہے. تو آپ کا ہر عمل, آپ کی ہر سوچ, آپ کی ہر ادائے ایمان بیسٹ ہونی چاہیے. تب جا کر کے آپ ساری امتوں پر ہر زاویے سے باری ہو. اور اگر کوانٹیٹی کریں گے, ہم 5 مرتبہ, اسی لیے میں نے کسی موقع سے کہا تھا نا, بار بار جو حج کو جاتے ہیں یا عمرہ کو جاتے ہیں میں روکوں گا نہیں, لیکن پیارے اگر آزو بازو کی لڑکیاں جہیز کی بنیاد پر نہیں اٹھ رہی ہے تو آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوگا, آپ کا حج قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ حقوق العباد ہے. ان کے گرتے ہوئے آنسو کو آپ نہیں پوچھو گے تو اللہ پاک کیسے قبول کرے گا؟ ایک بندے کے حج کو قبول کرے گا اور ایک کو روتا دیکھنا, یہ تو عدل کے خلاف ہے. اللہ پاک پیسے کو تو خرچ کر دیے ہو تم, وہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے عبادتوں میں کوالٹی دیکھو. 3 بار 5 بار 6 بار 100 بار عمرہ حج کر لو, یہ کوانٹیٹی تو بن سکتی ہے, کوالٹی نہیں بن سکتی. ایک حج کر لیا تم نے, اب آپ دیکھو غریبوں کو تلاشو. رب نے پیسے دیے ہیں, تلاش کر کے ان کی شادیاں کراؤ, ان کی مدد کرو, ان کی غربت کا خاتمہ کرو. تم سبب بنو, ان کی نسلیں آباد ہوگی تو تمہارا ایک خرچ کرنا نسل در نسل تمہاری آبادی کا سبب بن جائے گا. یہ بیس ہونا چاہیے. یہ قرض حسن کا تصور ہے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ, وسیلہ اور ضمانت بنا کر زندگی کاٹو گے تو انشاءاللہ آپ کی جو کوالٹی رب نے اپنے منشا کے اعتبار سے رکھا ہے اس منشے میں آپ کھرا اتر رہے ہو. الحمدللہ آپ اپنی کوالٹی کو سمجھو. بیسٹ امت ہو, خیر امت ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب امت غلط ہے, ایسا نہیں. آدم جب صحیح ہیں تو ان کے ماننے والے بھی صحیح ہوں گے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جب صحیح ہیں تو ان کے ماننے والے بھی تو صحیح ہوں گے. تو جب صحیح کو بھی اللہ پاک نے آپ کے جیسا نہیں بنایا تو اس کا مطلب آپ اس صحیح میں بھی سب سے اعلیٰ صحیح ہے, صحیح میں بھی سب سے زیادہ صحیح ہے, اس اچھے میں بھی بہت اچھے ہیں. تو اللہ پاک کا منشا ہے کہ اچھے مجھے نہیں چاہیے, تم چاہیے. تم جو میں کوالٹی بنایا ہوں یہ کوالٹی چاہیے.
مجھے وہ اچھے تو کوانٹٹی کے اعتبار سے میں نے 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام کے ماننے والوں کو پیدا کیا، وہ کوانٹٹی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ایک کوالٹی ہے، تو ان کی امت بھی ایک کوالٹی ہے۔ تو کوالٹی اپنی سمجھیے، انشاءاللہ آپ کو دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود آپ کی دعا آپ کے آزو بازو میں گھومے گی انشاءاللہ قبولیت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ آپ کے شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو آپ کی خواہشوں کو بھی جانتا ہے۔ نبی آپ کی جان سے زیادہ قریب ہے، وہ بھی آپ کے تصورات کو جانتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو اللہ آپ کو جان دیا وہ اللہ مال بھی دینے پر قادر ہے، فائنینس کو صحیح کرنے پر بھی قادر ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے آپ کی زندگی کو کیا نکھار لانا ہے وہ سب پر قادر ہے۔ آپ اپنی کوالٹی کو پہچانیے، اپنی دعوتوں میں، اپنی سیلیبریٹ پارٹی میں، اپنی خوشیوں کی جگہوں میں، تقریبوں میں آپ کوالٹی کو پیش کرو، کوالٹی کو پیش کرو۔ میں 10 سال قریب ہونے جا رہے ہیں، مجھے لوگ بدنام کرتے ہیں کہ آپ دعوتوں میں آتے نہیں، اور صحیح میں دعوت میں نہیں جاتا، اور یہ بدنامی مجھے قبول ہے۔ کیوں؟ دعوت کے بعد کبھی بھی نہیں میں نے کسی کو پوچھا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ جس مقصد کے لیے میں نے دعوت کی ہے اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی دے۔ نہیں، باہر نکلو، حضرت میٹھا کھا کے نہیں صحیح، کھانا کیسا لگا؟ ارے تم ایک وقت کا کھانا کھلا رہے ہو اور اتنے سوالات، نہیں، ایسی دعوت میں نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم گھر میں دال کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ ہر روز بریانی کھاتے ہیں؟ نہیں۔ جب دال کھانا ہم کھاتے ہیں تو آپ بتاؤ، جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہو تو جس ڈش میں گوشت نہیں ہوتا ہے، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اس ڈش کو کہو لے جاؤ اور گوشت والا ڈش لاؤ؟ کس نے حق دیا ہے؟ نہیں، جو آپ کی پلیٹ میں کھانا ہے آپ اس کے مالک ہو، اس کو کھاؤ، اور وہ کھانے کے بعد بھی دعا کرو، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلانا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلانا، اور تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا، مسلمان بنایا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین، اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، یہ دعا ہے، یہ کھانا اور دسترخوان کا حق ہے۔ لیکن نہیں، باہر جا کر تم بھی، ارے بوٹی تھی ہی نہیں، وہ تھی ہی نہیں، وہ ایسے تھی نہیں، وہ ٹھنڈے تھے، وہ گرم تھے، واہ لگتا کوئی الگ مخلوق بن گئے وہ آج۔ یہی ہے ہماری ناکامی کا سبب، نہ ہم کھانے میں کامیاب ہیں اور نہ ہم کھلانے میں کامیاب۔ دوسرے دن سے شکایت شروع ہو جاتی، دوسرے دن سے ڈیوائس کا مسئلہ سننے میں آ جاتا، طلاق کے مسئلے آنے لگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تم نے دعائیں نہیں لی، اور جس کو تم دعا کا اہل بھی سمجھا تھا اس سے بھی تم کھانے ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کھانا کیسا تھا؟ کاش دعا کروا لیتے۔ نکاح اللہ کا حکم ہے، نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے، تو ایمانی چیز ہے، ایمانی دعوتوں میں اللہ رسول کے بندو، اللہ رسول کی رضا تلاش کرو، یہ کوالٹی ہے، اور کوالٹی میں کوانٹٹی ہے، کوانٹٹی میں کوالٹی نہیں ہے۔ اگر کوالٹی آپ کی اچھی ہے تو اسی میں کوانٹٹی نظر آئے گی، لیکن کوانٹٹی ہو تو کوالٹی نہیں ہے۔ نماز ایک کوالٹی ہے، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، یہ کوانٹٹی ہے۔ نماز پڑھے تو کوانٹٹی بھی ہو گئی، لیکن اگر 4 رکعت میں 2 رکعت تم نے پڑھ لیا تو کوانٹٹی تو ہے، کوالٹی نہیں۔ تو ہم کو رسول بیسڈ کوالٹی، تو ان کی امت بھی بیسڈ کوالٹی، ان کا ہر عمل بیسڈ، ان کی ہر ادا بیسڈ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ مصطفیٰ جان رحمت کو شیورٹی بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دے، واسطہ وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دے، تو اللہ انہیں بے حساب کثرت سے 2 گنا کئی گنا عطا فرمائے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ دینے والا بھی ہے لینے والا بھی، اللہ تنگ دستی بھی دینے والا ہے اور اللہ کشادگی بھی دینے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تصور دیا گیا ہے کہ جو بھی عمل کرو آخرت کے تصور میں کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا اور خوشنودی کے آئینے میں کرو۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا مسلمان موحد مومن بنائے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہمیشہ قبول فرما، ریاکاری سے بچا، خوشنودی مولا عطا فرما، تیرا اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے اعلیٰ اولاد کی برکتوں سے نواز، گھر بار میں
جو بھی چھوٹے بڑے گزر چکے ہیں سب کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔